بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو انسان دنیا میں آیا ہے تو دنیا کو دنیا سے حاصل کرنا چاہتا، دنیا کی مصیبتیں دنیا سے ہٹانا چاہتا، دنیا کے ذریعے سے، اور آخرت کی کامیابی دنیا سے حاصل کرنا چاہتا۔ یہ انسان کا نظریہ غلط ہے۔ دنیا کو دنیا کے ذریعے سے نہیں کما سکتے، دنیا کی مصیبتیں دنیا کے ذریعے سے نہیں ہٹا سکتے، اور آخرت کو دنیا کے ذریعے نہیں کما سکتے۔ تینوں میں آدمی آج کل اسی میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کو دنیا کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا، محنت کر کے، بھاگ دوڑ کر کے، یا پریشانی اٹھا کر کے، یا دنیا میں مصیبتیں آئی تو دنیا کی مصیبتوں کو دنیا سے حل کرنا چاہ رہا۔ دنیا میں مصیبت آئی تو آدمی ادھر گھومتا ادھر گھومتا، اس کو تلاش کرتا، اس کو تلاش کرتا، سمجھے؟ اسی طریقے سے دنیا کو دنیا کے ذریعے سے آخرت بھی نہیں کما سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجد بنا لیں گے آخرت مل جائے گی، نیک کام کریں گے، مال خرچ کریں گے، ایسے آخرت میں اللہ مل جائے گا۔ تو آخرت بھی دنیا سے کمانے کی کوشش ہے آج کل۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ سے حاصل ہوتی، اللہ سے مصیبتیں دور ہوتی، اللہ کے ذریعے سے انسان دنیا کو حاصل کر سکتا۔ دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے ذریعے سے حاصل کرنا، اور آخرت بھی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے ذریعے سے۔ اس کو معرفت الہی بولتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمائی کو اللہ کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ بھی معرفت کا ذریعہ بن جاتا، اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا۔ اپنی مصیبتوں کو اللہ کے ذریعے سے حل کرنا چاہیں گے تو یہ بھی اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ اسی طریقے سے آخرت کو بھی اللہ کے ذریعے سے حاصل کرنا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کر کے، 2-4 عمرے کر کے، یا نیک 10-20 لاکھ روپے خرچ کر کے اس سے آخرت بن جائے گی، آخرت نہیں بنتی۔ اللہ کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنا، اس کو معرفت بولتے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، جوتے کی رسی اگر ٹوٹ گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ تم صدقہ کر کے اس کو بنانے کی کوشش کرو۔ رسی کے جوتا پھٹ گیا تو جا رہے چمار کے پاس، اس سے پہلے صدقہ کر لینا، 10-20 روپے، 1 پیسہ، 2 پیسے، جو بھی ہے اپنے پاس صدقہ کرنا۔ صدقہ کریں گے تو صدقہ اللہ کو خوش کرتا، معرفت الہی کا ذریعہ ہے صدقہ کرنا۔ ایک صاحب ملے، وہ بولے کہ میں زندگی بھر میں
سارے کام میں صدقے کے ذریعے سے کرتا ہوں، بیماری ہو جائے، پریشانی ہو جائے، تکلیف ہو جائے، یعنی اللہ کو خوش کر کے ہی اللہ کو حاصل کر سکتے، بیماریاں کو دور سے کر ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کو حاصل کرنا، معرفت الہی اس کو بولتے ہیں۔ اللہ کو حاصل کر کے اگر کماتا ہے تو یہ بھی معرفت میں جمع ہے، اللہ کو حاصل کر کے اپنی مصیبتیں دور کرتا ہے، یہ بھی معرفت الہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو حاصل کر کے آخرت حاصل کرتا ہے، یہ بھی معرفت ہے۔ اللہ کو بغیر چھوڑ کر کے ہم ساری چیزیں کرنا چاہ رہے، تو پہلے اللہ کی معرفت حاصل ہو جانا بس۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اللہ سکھایا بس۔ حضرت بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے، کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو پہلے سب سے پہلے کہتے کہ اللہ ہے۔ اللہ کے ذریعے سے پھر بعد میں ان کی مصیبتیں ہٹ گئی۔ تمام صحابہ اللہ کو ہی حاصل کرتے تھے، اللہ۔ تو دنیا میں ساری چیزیں، آخرت ہو، دنیا ہو، بلائیں ہو، مصیبتیں ہوں، یہ سب کا سب ہم دنیا پہ محنت کر کے حاصل کرنا چاہتے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پہ محنت کر کے حاصل ہو جانا۔ اللہ پہ محنت کرو، سب ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائے گی، تکلیفیں دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائے گی۔ تو آج کل ہمارا نظریہ یہی بٹا ہوا ہے دنیا میں، دنیا کو دنیا سے حاصل کر رہے، مصیبتوں کو دنیا سے ہٹانے کی کوشش کر رہے، آخرت کو بھی دنیا سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ معرفت الہی کا کام اپنا ہر چیز اللہ سے حاصل کرنا، اور دنیا میں سب سے آسان چیز اللہ کو اپنا بنانا ہے، بہت آسان ہے، سب سے آسان ہے دنیا میں۔ آج کسی اپنے مالک کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو اپنا بنانا مشکل ہے، باپ کو اپنا بنانا مشکل ہے، اپنی اہلیہ کو اپنا بنانا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو جب حاصل ہوں گی، جب اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کو اپنا بنانے سے ساری مصیبتیں حل ہو جاتی۔ ساری پریشانی آج انسان کی گمراہی اسی پر ہے، اللہ کو اپنا بنانے کے بجائے دنیا کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہے۔ اللہ کو اپنا بنائیں گے، سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو گھبرائے، اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جانا کوئی معمولی بات تھی کیا؟ کہا کہ تمہارے لیے ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ نے کہا بہت آسان ہے، جس سے تم فرعون کے پاس پہنچ کے قابو پا لیں گے، بہت آسان طریقہ۔ اللہ نے خود یہ سمجھایا کہ تم میرے قریب ہو جاؤ بس۔ تو اس کے لیے کہا کہ جب جانا شروع کرو گے، گھر سے جب نکلو گے فرعون کی طرف جانے کے لیے، تو ذکر جاری رکھنا، اللہ اللہ اللہ۔ اتنی بڑی مصیبت ان پر، فرعون سے جا کے ملنا کوئی معمولی بات تھی کہ فرعون کو جا کر کے سمجھانا؟ تو اس کے لیے حضرت موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس تم اتنا کرو، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم دونوں، یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، تم دونوں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کمی نہیں کرنا۔ تو جیسا انہوں اپنے گھر سے نکلے، جب ذکر شروع ہوئے تو ان کو قوت آنا شروع ہو گئی، طاقت آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ انی اسمع، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہارے ذکر کو سنوں گا میں،
حضرت موسیٰ حضرت ہارون جب اللہ کا ذکر کر رہے تھے چلتے چلتے، تو اللہ تعالیٰ سن رہے تھے۔ اللہ کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ انی اسما، بلکہ آگے اللہ نے یہ کہا ارا، میں تم کو دیکھتا رہوں گا۔ یعنی دنیا میں کتنی بڑی نعمت حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ اللہ کو حاصل کیا انہوں نے ایسا کہ اللہ ان کے ساتھ ذکر سن رہے، ان کے ساتھ چل رہے، ان کو دیکھ رہے، تینوں چیزیں ان کو حاصل ہوئی اللہ کی۔ بس یہ اس کی وجہ سے مصیبت آگے چل کے مصیبت حل ہو گئی، جا کے فرعون کے دربار میں پہنچے بچے۔ تو فرعون نے ہنستے ہوئے کہا اچھا تم ہی ہیں، تم میرے محل میں رہتے تھے، تم نے میرے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو مکالمہ ہوا، بہت ہنسنا شروع کیا اس نے، اللہ ایک ہے، یہ کیسا ہے، کیا ہے۔ آخر میں اس نے کہا، فرعون نے کہا اچھا تم یہ جو ہمارے پاس آئے ہمارے کو جو بول رہے اللہ ایک ہے، اس کی کیا ثبوت ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے ہم ثبوت بتاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وحی کیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے پھینک دو۔ بس وہ پھینکنا ہی تھا کہ فرعون جس تخت پر بیٹھا تھا بہت اونچے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اژدہا، یہ لکڑی کا ڈنڈا پھینکتی وہ اژدہا بن گیا اور گول ہو کر کے اس کا منہ فرعون کے سامنے ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ بس اسی میں کامیابی ہو گئی ان کو۔ اللہ کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، سارے مصائب حل ہوتے ہیں اس سے۔ معرفت الہی اس کو کہتے ہیں، اللہ کی معرفت، یعنی اس میں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ ساتھ ہو جاتے۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے۔ ویسے وہ تو نبی تھے، لیکن عام امت کا آدمی، عام آدمی اللہ کو حاصل کر سکتا دو چیزوں سے: وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ جانا، اتنی مصیبتیں رہنا تو ڈھیر ساری، ہزاروں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، بیماریاں ہیں، سب کچھ ہے، اب سب کو دو دفعہ کر رہا ہے، کیسا کرو گے؟ دنیا کو دنیا سے دفع ہی نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کو اللہ کے ذریعے سے ہر چیز میں کامیابی حاصل کر سکتے، اور اس کے لیے اللہ کو اپنا بنانا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اللہ کو اپنا بنانا، وضو کرنا، ذرا پیٹ خالی رہنا، وضو کرنا اور اللہ کا دھیان کر کے بیٹھ جانا، ہر آدمی کر سکتا، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، امیر کی ضرورت نہیں، غریب کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں، ان پڑھ کی ضرورت نہیں، کوئی ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، تھوڑی دیر کے لیے باوضو ذرا سا پیٹ خالی رہنا۔ پیٹ بھرا ہوا رہا تو یاد رکھو اللہ کا ذکر صحیح نہیں ہوتا، پیٹ ذرا خالی رہنا اور باوضو بیٹھ جانا، اور بیٹھ کر کے اللہ کا دھیان کرنا، اور اس کے بعد زبان سے اللہ 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 کرنا۔ سب سے آسان ذریعہ ہے، معرفت کا دروازہ کھل جاتا، قلب میں نورانیت پیدا ہو جاتی، خود آدمی محسوس کرتا کہ ہاں مجھے اللہ کی مدد آ گئی۔ سب سے آسان ذریعہ، دو ذریعے ہیں، اللہ کو اپنا بنا لا، اور اللہ جب اپنا بن جاتا ہے تو ساری مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں آج دنیا میں سارے ہماری جو آبادی یا ہماری جو کیفیت ہے امت مسلمہ کی، یہی ہے، دنیا کو دنیا سے حاصل کرنا چاہ رہے، دنیا کو اللہ سے حاصل کرنا۔ ایک طریقہ یہ ہے اللہ کو اپنانے کا۔ دوسرا طریقہ ہے جو اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا،
انی معاکم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ذکر جب اللہ اللہ شروع کرے وہ، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گئے، ساتھ چلنے لگے، ساتھ ان کو دیکھنے لگے، ان کے ذکر کو سننے لگے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا اور ذرا خالی پیٹ اور باوضو بیٹھا اور اللہ اللہ شروع کیا تو اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ عبادتوں میں اللہ سامنے نہیں آتے، یاد رکھو۔ عبادتیں وہ اللہ کی غلامی ہے، نماز روزہ حج وغیرہ کرنا، اس سے اللہ ہم کو حاصل نہیں ہوتے، عبادت سے اللہ حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، باوضو تنہائی میں بیٹھ کر کے قرآن کریم ساتھ میں لے کر کے اس کو دیکھنا یا پڑھنا شروع کرنا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم لے کر کے بیٹھا اور وہ تنہائی میں اس نے پڑھنا شروع کیا تو ذات خداوندی عرش الہی سے اتر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، ہو گیا اللہ کے ساتھ، اللہ ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں سے اللہ کی معیت خداوندی حاصل ہوتی۔ ہم بولتے ہیں نا اللہ معی، آخر میں بولتے ہیں اللہ ناظری، یعنی اللہ دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا۔ اللہ حاضری، اللہ حاضر ہے۔ اللہ ناظری، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ معی کے معنی اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر کرتے ہی تینوں چیزیں حاصل ہو جاتی۔ اللہ آپ کو دیکھتا بھی رہتا اور حاضر ناظر ہو جاتا، اور اللہ جو ہے معیت ہے نا، ساتھ ہو جاتا ہے، ایک دم اللہ انسان کے ساتھ ہو جاتا۔ یہ ذکر میں جو سکھایا جاتا یہی ہے۔ بس دو چیزیں کرتے ہی ہر حالت میں اللہ کی معیت ساتھ ہو جاتی۔ معیت کے معنی میم عین سے ہے، میم عین یہ تھے، معیت یعنی ساتھ ہونا، اللہ کا ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس یہ ہوتے ہی انسان جو بولے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے، مصیبتیں ہٹ جاتی، بلائیں ہٹ جاتی۔ اب اپنے پاس تھوڑا بہت بھی ذکر ہو رہا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس قدر لوگوں کے فون آتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں ہٹ گئی، ہمارے بیٹے کماتے نہیں تھے آج کما رہے، ہمارے گھروں میں جھگڑے تھے ختم ہو گئے، مصیبتیں حل ہو گئی۔ کئی فون آتے رہتے ہیں، کئی عورتوں کے فون آتے ہیں، عورتوں کے، حالانکہ اپنے پاس کوئی اتنا بڑا زیادہ ذکر نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا چیز سکھائی جو ساری دنیا میں سب سے بڑے بن گئے؟ کیا چیز سکھایا آپ نے؟ کوئی جادو ٹونا، کوئی تعویذ گنڈے یا کوئی اور عملیات یا وظیفے؟ کچھ نہیں۔ مکے کی 13 سال میں اور مدینے کے 10 سال میں 2 ہی عمل ہوتے تھے، یا تو صحابہ دل سے اللہ 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 کرتے تھے، اور یا پھر زبان سے قرآن پڑھتے تھے، زبانی، وہ اہل زبان تھے، ان کو قرآن پورا یاد تھا، سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا پورا، تمام صحابہ قرآن کے حافظ تھے، کیونکہ اہل زبان تھے، یعنی عربی زبان ان کی زبان تھی، اس وجہ سے سمجھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ 2 ہی تو چیزیں ہوئی مدینہ 13 سال میں، اس کے سوا کوئی چیز آپ نے پڑھایا نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں دیا، کوئی تربیت نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ 2 چیزیں، اس وجہ سے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، دنیا کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی ایسا زمانہ نہ پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ معرفت خداوندی کی محنت کرنا
یہی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا اور اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا. اسی میں صحابہ کامیاب ہو گئے. 1.5 صحابہ بنے ہیں جس میں 90,000 مرد تھے اور 40,000 عورتیں تھیں اور 20,000 بچے تھے. 1.5 سب کے سب. اس میں سے اگر ایک بھی آج ہوتا پوری دنیا پہ قابو پا سکتا تھا. ایسی ایمان کی طاقت. اللہ ساتھ میں تھے نا. اللہ ساتھ رہنے کے بعد جو چاہے کر لو. تو 13 سال کے 23 سال کے عرصے میں 2 ہی چیزیں آپ کے پاس. اور آج دونوں چیزیں مسلمان چھوڑے ہوئے پوری دنیا میں. اللہ کا ذکر بھی چھوڑے ہوئے, قرآن بھی چھوڑے ہوئے. باقی ساری چیزیں ہیں, دولت ہے, معیشت ہے, یہ تو کہیں بھی مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی. یہ بہت بڑا نقصان ہے مسلمانوں کا. دنیا کے اندر 60 مسلم ملک ہے, کوئی حیثیت نہیں رہی. صرف ایران آج اگرچہ کہ شیعہ ہے, اکثریت شیعہ ہے, لیکن بہرحال اللہ سے تعلق ہے ان کا. اور اللہ سے تعلق جو ہے صاف اعلان کیا انہوں نے, ہم اسلام پر ہیں, بس اسلام ہے ہمارا مذہب. تو دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ اسرائیل بھاگ گئے وہاں سے. تو مسلم ملک کا واحد سربراہ جو ہے عالم ہے, وہ عالم ہے, وہ امام خمینی عالم ہے. شیعہ ہے ٹھیک ہے, لیکن عالم ہے وہ, اللہ سے تعلق. امریکہ اسرائیل بھاگ گئے وہاں سے خاموشی کے ساتھ, اور ایسی طاقت بتائی کہ دنیا حیرت میں رہ گئی. کہاں سے لایا یہ لوگوں نے؟ اللہ کا نام ہے. افغانستان سے جو امریکہ بھاگ گیا, 13 سال لڑائی کرتا رہا, جگہ جگہ پر بم ڈالا, لیکن آخر میں ایسا بھاگا, آخر میں کہا کہ بھئی ہم کو جانے دو بس یہاں سے. عاجزی کرتے رہے وہ لوگ امریکہ والے کہ ہم کو جانے دو, اس لیے کہ ایسے پھنسے ہوئے تھے, جانا بھی مشکل تھا امریکہ سے. اب افغانستان سے جانا بھی مشکل تھا, جاتے جاتے سب کو ڈبا دیتے تھے وہ لوگ. تو بڑی عاجزی کر کے نکل گیا. کیوں نکلا؟ سارے افغان کے لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے, سب کے سب 100% افغانی قرآن کی تلاوت کرتے. یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں آج. افغانستان سے جو بھاگا قرآن کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے, اور ابھی جو ایران سے جو بھاگے دونوں, صرف انہوں نے کھلا کہا ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے. اسلام, توحید, ایک اللہ. یہ دنیا آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. اس کا راز اصل میں یہی ہے کہ اللہ کی معیت اور قرآن کریم. اگر پورا کرتے نا, پورے کا پوری طریقے سے اگر قرآن پڑھتے, پوری طریقے سے اگر اللہ کا ذکر کرتے نا, 100% کامیاب ہو جاتے تھے. 100%. آج مسلمانوں کی گمراہی صرف اسی میں ہے, معیت اللہ کی معرفت حاصل کرنا. بس سب سے آسان کام ہے دنیا میں, کچھ بھی نہیں. وہ یہ 2 چیزوں سے اللہ ساتھ ہو جاتے. آپ جو مصیبت بولو حل ہو جاتی, جو پریشانیاں بولو گے حل ہو جائیں گی. اور ہم دیکھ رہے تجربہ کر کے, اپنے لوگ چاروں طرف یہی کام کر رہے. تو رات دن فون آتے رہتے. مجھے یاد بھی نہیں رہتا کئی لوگوں کے جو کھلا بولتے ہیں کہ ہمارے کو اتنی پریشانی, اتنی مصیبتیں تھیں کہ سب حل ہو گئی. 12 بنکی سے ایک عورت مسلسل فون کر رہی ہے
اور وہ آنے والی ہے ملاقات کے لیے، کہ ہم اپنی پریشانیوں کے لیے 50 جگہ پھرے، 50 دواخانے، پریشانیاں، لیکن جس دن سے ہم کو آپ کا عمل ملا، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم اور درود شریف، ہم نے جو ہی کیا 3 مہینے کے اندر ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ ابھی بھی اس کا فون آ رہا بارہ بنکی سے۔ تو دیکھو کثرت کرو اس کے اندر 2 چیزوں میں، کثرت۔ جب فرصت ملے، کوئی بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحابہ یہی تو کرتے تھے، دل تو ان کا ذکر کرتا تھا اور زبان تلاوت کرتی تھی، باقی سارے کام کرتے تھے، شادیاں، بال بچے، کمانا، کھانا، سارے کام کرتے، جہاد میں جانا، سب کرتے تھے۔ آج ہم بول رہے کہ یہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اتنے بھی اگر پابندی سے یہ کریں گے نا، آپ دیکھو گے انقلابی کیفیت اپنے زندگی میں دیکھو گے، ساری پریشانی بھاگ جائے گی۔ بلا رات دن مسلمان صبح سے شام تک پریشان پھر رہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا، دونوں چیزوں کو چھوڑے ہوئے۔ تو ہر حالت میں دونوں چیزوں کی پابندی کرو تو دنیا میں انقلاب آئے گا۔ پوری دنیا میں گمراہی تھی، دنیا تباہ تھی، صرف 1.5 لاکھ صحابہ نے کیا عمل، 1.5 لاکھ صحابہ نے، تو پوری دنیا میں ایمان پیدا ہوا، دنیا کے اندر۔ یہ 2 چیزوں میں ایسی کشش ہے کہ لوگ کھینچ کے چلے آتے ہیں۔ اپنے پاس ایک بچہ ہے اکرم بول کے، یہاں ذکر میں رہتا، ابھی کچھ دن سے وہ وڑے پوری میں گیا، وڑے پوری ایک گاؤں ہے یہاں قریب میں، وہاں مسجد ہے، اس کی ننیال ہے، مسجد ہے، تو نے جا کے دیکھا، میرے کو فون کیا کہ مسجد اچھی بنی ہوئی ہے، ایک آدمی بھی نماز کو کوئی نماز میں آتا نہیں، جمعہ میں صرف 5 آدمی آتے ہیں، 5 میں 6۔ میں اس کو بولا کہ بھائی کوئی آئے نہ آئے تو ذکر کرنا بیٹھ کر کے مسجد میں، میرے کو فون کرتا رہتا روز، تو انہیں ذکر شروع کرا، پہلے دن اکیلا ذکر کیا، دوسرے دن اکیلا کیا، تیسرے دن اکیلا کیا، چوتھے دن اس نے دیکھا کہ جمعہ کے اندر مسجد بھر گئی، 2 صف ہو گئے پورے، اور بولے کبھی بھی نہیں آئے، بولے یہاں یہ کیسا ہے؟ یہ 2 چیزوں میں ایسی طاقت ہے، یہ انسانیت کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ تم کرو گے، ساری اولاد، خاندان، برادریاں سب کھینچ کے اس کے اوپر آ جائیں گے۔ ابھی کل بھی فون آیا تھا اس کا، تو اکیلا ذکر کر رہا ہو رات میں، یہ ذکر جہری آدھا کرتا ہو، اکرم بول کے یہاں بیٹھتا تھا، تو وہ خود اپنا قصہ، آپ کبھی ملا تو اسے پوچھو، اسے اکرم، تو انہیں بولا زندگی میں کبھی یہاں پہ 2 صف جمعہ میں نہیں آئے، پھر نماز کے لیے 1 2 آدمی آنا شروع ہو گئے روز کی نماز کے لیے۔ حالانکہ یہ کتنے دن کی، 10 دن کی بات ہے، صرف 10 دن کے اندر ایسا ہوا، یہ کتنا قصہ ہوا، صرف 10 دن کے اندر، یہاں سے جا کے 10 دن کے اندر اس کا یہ حال ہوا۔ ابھی آج 11واں 12واں دن ہے۔ ایک چھوٹی سی بات قریب کی آپ کو سنا دیا میں نے، پھر اس میں غفلت کیسا کر رہے ہیں آپ لوگ، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ کثرت سے ذکر اور کثرت سے تلاوت خالی وقت میں کرو، کوئی دنیا ہاتھ سے نہیں جائے گی، دنیا ساری حاصل ہو جائے گی، اور دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کو دنیا کے ذریعے سے حل کرو گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ غربت کو محنت کر کے کمانا چاہو گے، نہیں ہوگا۔ غربت کو اللہ سے حاصل کرو، معرفت کرو، اور پھر اس کے بعد محنت کرو، منٹوں میں دولت حاصل ہو جائے گی، بیماریاں چلی جائیں گی۔ ایک ہی شرط ہے اس کو، ایک ہی شرط ہے،
صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو ہی چیزیں سکھائے، بس دو ہی چیزیں، ان کو دوسرے تیسری کوئی چیز نہیں آتی تھی۔ باقی یہ جو آج کل تعویذ گنڈے وظیفے یہ سب جھوٹے دھندے ہیں، یہ چھوڑو، اس کے چکر میں مت رہو۔ مسلمانوں کی 100% عورتیں اس میں مبتلا ہیں، ان کی گود میں نسل جو پیدا ہوئی پھر رہی سڑکوں پہ۔ کامیابی کا واحد راستہ ہے یہ، اور آج کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا اس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ تھوڑا بہت بھی ذکر کر رہے ہیں، زیادہ ذکر تو نہیں کر رہے، جیسا صحابہ 24 گھنٹے کرتے تھے، 24 گھنٹے کر کے پوری دنیا پہ قابو پا لیے۔ کتنے سال لگے اس کو؟ سرکار کے جانے کے بعد 2 سال ابوبکر صدیق کا دور اور 12 سال حضرت عمر کا دور۔ 14 برس میں یہی لوگ جو مدینے میں مکے میں 13 سال تھے، 23 سال آپ کے ساتھ رہے، یہی لوگوں نے سرکار کے جانے کے بعد یہی لوگوں نے صرف 14 برس میں پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ دنیا کی 3 بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر دیا۔ حبش ایمان لایا، ایران فنا ہو گیا، روم فنا ہو گیا، صرف 14 برس میں۔ اتنی بڑی چیز آج ہمارے سامنے ہے، لیکن مسلمان سمجھتے نہیں، آج علماء بھی نہیں سمجھتے بھائی۔ میں سینکڑوں ہزاروں علماء کو پوچھا، علماء بھی یہ بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہی کہہ رہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ جماعت وہ جماعت، سمجھ ہی نہیں پا رہے مسلمان۔ اس سے صحابہ نے یہ سبق سکھایا تھا دنیا کو، تو اسی پر دنیا میں 1200 سال تک مسلمان یہی چیز، بعد مسلمان بادشاہ، مسلمان علماء، مسلم جماعت تنظیمیں یہی کرتے تھے، اللہ کو قریب کرتے تھے، تو دنیا پہ قابو پائے 13 سال تک۔ ایک شرط ہے اس کو، بس ایک شرط ہے، 2 عمل سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی، ایک شرط ہے بس خالی۔ ریل جو چلتی ہے وہ پٹریوں پہ چلتی ہے، نیچے نہیں۔ یہ ہماری ریل جو ہے ایک شرط کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق، درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا، بس یہ شرط ہے۔ آپ بہت ذکر کریں گے اور بہت قرآن پڑھیں گے، لیکن سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، آپ فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، چاشت اشراق نہیں پڑھیں گے، یا لباس ننگا پہن لیں گے، سنتوں پہ اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک ہی شرط ہے اس کا، بس سنتوں پہ عمل کرو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، باہر، لباس میں، رہن سہن میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کمانے میں، سب کچھ سنتوں پہ عمل، بس۔ شمائل ترمذی جو ابھی آپ نے سنا، اس میں یہ شمائل ترمذی کتاب ہر گھر میں رہے، جیسے یہ امداد السلوک ہر گھر میں رہنا، شمائل ترمذی ہر گھر میں رہنا، ایسی کچھ کتابیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ ہر گھر، اپنے ہر سالک کے پاس رہنا، ہر سالک، معرفت الہی کی محنت کرنے والوں کو سالک کہتے ہیں، سالک۔ صادق بھی کہتے ہیں، صادق، سچا راستہ چل رہا۔ یہ کام آپ حضرات تیزی سے کرو تو یہ صرف آپ کے حد تک نہیں، پوری دنیا پہ اثر ڈالے گا، پوری دنیا پہ امت مسلمہ میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اگر اتنا مجمع بھی اگر پابندی سے اگر یہ کام شروع کر دیا، اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ کوئی آپ کے حد تک نہیں، یا ناندیڑ کی گلی کچھ میں، پوری دنیا پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس میں ذرا بھی غفلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت سے ذکر، بیٹھے بیٹھے آپ سوئے اللہ 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 کرتے رہو،
اللہ کے ذکر کو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں قرآن کریم پر پابندی ہے کہ وہ باوضو پڑھو، باوضو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں اللہ ساتھ رہتے، اللہ دیکھتے ہیں دو عمل کرنے پر. اللہ ساتھ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ یقین رکھو. شرط ایک ہی ہے بس کہ سنتوں کی پابندی کرتے رہنا، سر کے سنت نہیں کرنا کبھی، ہر چیز میں، خیرات میں، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، پڑوس پر، اس پر حسن سلوک کرنا، کمانا، ان پہ خرچ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ساری سنتیں ہیں. بس یہ ایک ہی شرط ہے اور کام دو ہیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام. پوری دنیا میں مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے. ایسا خطرناک حال ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب برداشت کر رہے لیکن کبھی کے مسلمانوں کو صاف کر دیں گے. آج مسلمان اس حالت میں ہے. پورے ناندیڑ میں جتنی بھی عورتیں ہیں مسلم، ایک بھی مسلم عورت قرآن نہیں پڑھتی، اکا دکا چند اب جو اپنے سے سبق سیکھ لی. کون سا نوجوان پڑھتا، کون سا پیسے والا پڑھ رہا، کون سا پڑھا لکھا پڑھ رہا قرآن. دو حج کر کے آ رہے، تین عمرے کر رہے، پانچ عمرے کر، قرآن نہیں پڑھنا جانتے. کیسا نجات نہیں ہوں گی. قرآن کریم اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں نہیں پڑھا اس کی نجات نہیں ہے. تو نقصان یہ ہو گیا مسلمانوں کا. اس پہ غور کرو اور اس کام کو بڑھاوا دو، لوگوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ کہ بھئی دیکھو خطرناک دور سے ہم گزر رہے. یہ آج جو پڑھے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. تو ایسا جب کرو گے تو ایسی آپ کو زندگی میں ایسی طاقت ملے گی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، قوت ملے گی کثرت سے. ہر چیز پر اس کو اہمیت دینا، اللہ کے ذکر کو اور قرآن کریم کی تلاوت کو. شرط صرف حضور کی محبت، آپ پہ درود شریف پڑھنا اور آپ سے محبت رکھنا، محبت کرنا اور آپ کے سنتوں پہ عمل کرنا. محبت کا مطلب ہے سنتوں پہ عمل کرنا. اور درود شریف تو لازمی ہے. ذکر میں بغیر اس کے درود شریف کی ذکر شروع نہیں ہوتا. بغیر درود شریف کے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنا. جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے جب بھی درود شریف پڑھو. یہ اصل سنت ہے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. درود شریف پڑھنا، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر قرآن پڑھنا شروع کرنا. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. بس یہی آپ حضرات سے معرفت الہی کے کئی ذریعے ہیں، لیکن آخر میں ذریعہ یہیں آ کے ٹک جاتا. اس میں معرفت یعنی اللہ کی پہچان ہم کو شروع ہو جاتی، اللہ کی پہچان. بس یہ کرو، انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر جہری. کوئی ذکر کرنے والا، کرانے والا ہو. یہ ذکر جہری سردار ہے ذکر کا، عبادتوں کی سردار فجر کی نماز، اور ذکر کا سردار ذکر جہری 1200 کی تسبیح. ساری چیزوں کو شامل ہے یہ. ٹھیک ہے چلو ذکر کرو. 11 بجے اگر آج دیر ہو گئی اس وقت. گرمی ہو رہی ہوں گی تو پنکھے چلا دو. چلو کوئی ذکر کرو. چلو